اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ لوگوں کو کیا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے، لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو صدمہ ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اور آپ اسی غم میں پگھلے جا رہے تھے، اللہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُؤْمِنُوا، اے نبی کیا تو اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا؟ اے نبی یہ اگر مومن نہیں ہوتے تو کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نفس کہا ہے، کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا، اپنی جان کو ہلاک کر لے گا؟ اور قرآن میں دوسری جگہ کہا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور نبی کی جان کو بھی نفس کہا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو بھی موت کا مزہ چکھنا، کیونکہ نفس سے نفس کا کاٹ ہو رہا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہر نفس، اے نبی کیا تو اپنے نفس کو اور اپنی جان کو ہلاک کر دے گا؟ پتہ یہ چلا کہ نفس کے اندر نبی کی جان بھی شامل ہے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، تو نبی کو بھی موت آئی۔ اچھا لیکن قرآن کی آیتیں کہاں سمجھیں گے؟ اچھا نبی کو مردہ کہہ دیا، نبی کی توہین۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی کو زندہ ماننے میں توہین ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے؟ نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں توہین ہے نا، کہ اللہ کے نبی کو ما کان وما یکون کا علم ہے، قیامت تک جتنی بھی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سب نبی کو معلوم ہے۔ نبی دیکھ رہے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ عقیدہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس وقت طوائفوں میں کے چغلے خانوں میں جو طوائفیں غلط کام کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کل جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں گویا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بامبے کی جوہو چوپاٹی پر جو عیاشی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ کیا لاگو ہوگا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں لیکن اس کے باوجود تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں اور منع نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نبی کو حاضر و ناظر مان کر نبی کو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا سب کا علم ہے، اس کا مطلب آج کل جو عیاشی ہو رہی ہے اس کا بھی علم نبی کو ہے، اور قیامت تک جتنی ہوگی وہ بھی نبی کو ہے، لیکن نبی بتا نہیں پا رہے اس لیے کہ وہ پردہ کر گئے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نبی کی توہین نہ کرو، بہتر ہے سب کا علم اللہ کو ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اور اس نے ہم کو ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، ایک سلسلہ چلایا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جانتے ہو کیا ہے؟ اور کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا۔ موت میں اور فنا میں فرق کیا ہے؟ سنیے، ہر چیز فنا ہوگی، ہر نفس کو موت آئے گی۔ ایک انسان مر گیا میرے سامنے، یہ موت ہے۔ اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، یہ موت ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد یا 2-4 دن کے بعد قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، یہ موت ہے۔ اتفاق سے 6 سال 10 سال 20 سال کے بعد قبر مٹ گئی، ڈیڈ باڈی ختم ہو گئی، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم تم کو موت بھی دیں گے، کلو نفس ذائقۃ الموت، دنیا دیکھے گی تمہیں مرا ہوا، کل من علیہا فان، پھر تمہارے وجود کو ہم ایسے فنا کریں گے کہ تمہاری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کتنا ڈرایا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو کہ تاکہ ہم اور آپ نیک عمل کر لیں۔ موت بھی آئے گی، دیکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں سے کلکتہ کتنا کلومیٹر ہے؟ 1600۔ ہاوڑا 1600 کلومیٹر۔ اگر آپ دلی بامبے CST سے یا بامبے VT سے راجدھانی ایکسپریس سے بھی اگر آپ سفر کریں، راجدھانی جو انڈیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی ہے، اگر آپ اس پر بیٹھ کر سفر کریں تو آپ کو کولکاتہ تک جانے کے لیے
तकरीबन 18 घंटे की जरूरत पड़ेगी। कलकत्ता तक जाने के लिए आपको 18 घंटे की जरूरत पड़ेगी। जरा गौर करना, 1600 किलोमीटर की रफ्तार से 1600 किलोमीटर है कलकत्ता, वहां तक राजधानी भी पहुंच रही है तो 18 या 16 घंटे के अंदर पहुंच रही है। सुनामी जो लहरें आई थी समंदर के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, आपका भारत भी उसमें शामिल रहा, उसकी रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से थी। 800 किलोमीटर। अगर बॉम्बे से सुनामी लहरों के पानी को और उस मौज को छोड़ दिया जाए तो उसको बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचने में सिर्फ 2.25 घंटे लगेंगे। तसव्वुर कर सकते हो आप? थोड़ा रुक जाए। ये कर रहा था कि मौत का और फना का फर्क जो हमने और आपने समझा, तो अल्लाह ने हमको और आपको इतना डराया है कि मौत तुम्हारे सामने, और सुनामी जो लहरें आई वो आपने देखी, उसको वहां तक पहुंचने में सिर्फ 2.25 घंटे लगे। उसकी स्पीड रही होगी, कोई पता नहीं। अभी वक्त आएगा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। यहां चलिए आप। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। देखिए मौत को कयामत से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, और तुम पूरा का पूरा बदला दे दिए जाओगे कयामत के दिन, पूरा पूरा। तुवफ़्फ़ौना, देखिए तुवफ़्फ़ौना का मतलब यह होता है कि न कम न ज्यादा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों में कमी भी नहीं करेगा और तुम्हारी नेकियों में इजाफा भी नहीं करेगा। या उसको ये कह सकते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों में भी कमी नहीं करेगा और तुम्हारे गुनाहों में भी इजाफा नहीं करेगा। जितना तुमने किया है उतना ही तुमको बदला मिलेगा, पूरा 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 पूरा। तुवफ़्फ़ौना, वफ़ के माना इस अरबी में इसी माना में इस्तेमाल होता है। तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, तुम पूरा का पूरा बदला दिए जाओगे। देखिए डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, वरना सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी जी वगैरह ने जो लिखा है वो बड़ी अजीब मंतिक है उनकी, कि हर इंसान को किया हुआ गुनाह भुगतना ही पड़ेगा। वो नहीं मानते कि गुनाह भी माफ होता है। और बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने जो बात कही है वो बड़ी अजीब बात कही है। ईसाई लोग क्या कहते हैं कि 2 सवाल हैं ईसाइयों से। ईसाई क्या कहते हैं? ईसा ने कफारा अदा कर दिया है, सारी कायनात के लोगों के लिए कफारा अदा कर दिया है, अब किसी को कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। ईसा ने सबकी तरफ से कफारा अदा कर दिया, सूली पर लटक गए हैं, सबका गुनाह माफ। तो अब सवाल यह है उनसे कि ईसा ने सूली पर लटक गए और कफारा अदा कर दिया है, प्रायश्चित कर दिया है, सब लोगों के गुनाह माफ हो गए। गुनाह करें हम और सजा मिले किसी और को, ये तो बड़ी अजीब बात है। कत्ल करे कोई और सजा मिले ईसा को, जुर्म करे अल्लाह के बंदे और सजा मिले अल्लाह के बेटे को, ये तो अजीब कानून है। दूसरी बात, अगर सबकी तरफ से उन्होंने कफारा अदा कर लिया है तो आज ईसाई हमको ईसाई बनाने में क्यों लगे हुए हैं? आदिवासियों को ईसाई बनाने में क्यों लगे हुए हैं? गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने में क्यों लगे हुए हैं?